السلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء گرامی قدر، مہمانان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اس پوری دنیا کا بلکہ تمام کائنات کا، سمست برہمانڈ کا، برہمانڈ میں تیر رہے اربوں کھربوں ستاروں سیاروں کا، کروڑوں گیلیکسیز اور کہکشاؤں کا، سب کا مالک اور حاکم صرف اللہ ہے۔ اور دنیا میں بسنے والے رہنے والے مختلف مذاہب، ڈیفرنٹ کائنڈ آف ریلیجنس کو ماننے والے لوگ اور ان کو فالو کرنے والے لوگ اسی ایک ذات کو اپنے اپنے چنے گئے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اس نے ہر دور میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان، کسی نہ کسی ایسے منش کو بھیجا، کسی نہ کسی ایسے ریفارمر کو بھیجا جس نے اس دنیا میں آ کر کے پھیلے ہوئے بگاڑ اور فساد کو، بھرشٹاچار اور کرپشن کو ختم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ تمہارا معبود، تمہارا پوجنیے صرف ایک ذات ہے اور تم اسی کے بندے ہو، اور اسی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، سارے گرہ، ہر چیز، چاند سورج، سب اسی کی تخلیق کی ہوئی ہے، اور اس کا یہ حق ہے کہ ان چیزوں پر صرف اسی کی حکومت ہو۔ اسی کو ایک اردو شاعر یوں کہتا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آزری۔ لہٰذا اس کا یہ حق ہے کہ اس کی حکومت پر صرف اور صرف اسی کا قانون نافذ العمل ہو۔ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی شاہی خاندان، کوئی تانا شاہ ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹی، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی شوریدہ سری، اپنی طوائف الملوکی اور اپنا بنایا ہوا قانون خدا کی بنائی ہوئی سرزمین پر اور اس کے بندوں پر مسلط کرے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی لوگوں نے کوئی ایسا نظام زندگی، کوئی ایسا طرز حکومت اپنایا جو اس حاکم اعلیٰ خدائے وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے دستور اور طریقے سے الگ تھا، تو دنیا میں ہر طرف فساد و بگاڑ پھیل گیا، انسان انسانوں کا غلام بن گیا، عیاشی اور بدماشی عام ہو گئی، سانپ اور بچھو ہر طرف نکل آئے اور نظام انہی کے ہاتھ میں دے دیا گیا، دنیا جہنم زار بن کر رہ گئی، انسانوں پر ظلم و استحصال اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔ پھر تاریخ کی نظروں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگوں نے اس حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور ایک انقلاب برپا کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں لوئس 16 کے دور میں جب ظلم و استبداد درجے کمال کو پہنچ گیا، رویل ایکسپینڈیچرز اور شاہی اخراجات و ضروریات کی تکمیل کے لیے لوگوں پر مزید ٹیکسز امپوز کیے جانے لگے، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور ان کی قیمتیں آسمان چھونے لگی، تو عوام نے یک بیک علم بغاوت بلند کیا اور بیسٹائل کے قلعے پر اور قصر شاہی پر حملہ بول دیا۔ یہی حال رومنز کا ہوا جب انہوں نے اسٹیٹ اور چرچ میں تفریق کرنا چاہا، ان دونوں کے درمیان بیگانگی کی ایک خلیج پیدا کرنی چاہیے، اور یہی حال ابھی ماضی قریب میں سری لنکا کا ہوا جب راجپکشے کی سرکار کو ان کی بدعمالیوں اور ان کی بدعنوانیوں کے نتیجے میں قوت عوام اور اخوت عوام نے تشتش بام کر دیا۔ غرضے کے دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی خود ساختہ طرز حکومت نے سر اٹھایا، وہاں تباہی اور بربادی، فحاشی اور عریانیت اور بھوکمری اور غریبی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوا۔ اس کے برخلاف اگر ہم اس زمین کے کرۂ ارضی کے ان علاقوں کو دیکھیں جہاں حکومت دستور الہی کے تحت چلتی تھی، وہاں ایک الگ دنیا نظر آتی ہے، ایک الگ منظرنامہ دکھائی دیتا ہے، جہاں چیزوں کی قیمتیں متعین تھیں، امن و سکون اور عدل و انصاف کا دور دورہ تھا۔
امانت داری اور دیانت داری ہر چیز میں، تجارت میں، سیاست میں، معاملات میں، ایگریمنٹس میں، ہر چیز کا معیار اور اسٹینڈرڈ تھی۔ ایکسپلائٹیشن اور ڈسکریمنیشن نام کی کوئی چیز سماج میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ہر شہری کو یکساں حقوق حاصل تھے، آزادی تھی لکھنے کی، بولنے کی، اظہار خیال کی، فریڈم آف ایکویلٹی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن ہر شخص کو حاصل تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا سے ادنا غلام بھی بھری محفل میں خلیفہ وقت کو ٹوک دینے کا مجاز ہوتا ہے۔ وہ خلیفہ وقت جس کی حکومت 12 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلی ہوئی تھی، اور وہ جس نے ہزاروں سال سے چلے آ رہے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر اور ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا، کیا ایسے حکمران کے سامنے کوئی زبان کھولنے کی جرت اور لب کشائی کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ لیکن قربان جاؤں اسلام کے، یہ اسلام اور اسلامک سسٹم آف گورننس اینڈ پولیٹی ہے جس نے نہ صرف یہ کہ بادشاہوں کے سامنے اپنی بات کہنے اور رائے رکھنے کا حق دیا، بلکہ اگر وہ کوئی غلط ایکٹ پارت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی نامناسب قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے اس عمل کو غلط قرار دینے کی ہمت بھی اسلام دیتا ہے۔ اور آج بھی دنیا اگر امن و سکون کی طرف آنا چاہتی ہے تو اسے اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ اسلام نے اپنی گود میں وہ دھرندر اور وہ انسانیت نواز پالے ہیں جنہوں نے ہر دور میں، ہر موڑ پر انسانوں کو انسانیت کا سبق دیا، مانو کو مانوتا کا پاٹھ پڑھایا، ہیومن بینگز کو ہیومن رائٹس سے روشناس کرایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔